اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس شخص نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے پورے سی ایس ایس کورس کی، وہ یہ سمجھے کہ اس کا اسکریننگ بھی نکل جائے گا، کیونکہ اسکریننگ اصل میں جو آپ کا مکمل تیاری کی ہوئی ہے جس نے، اس کا تھوڑا سا 5% پورشن انہوں نے آپ سے پوچھنا ہے، اور جس کی اچھی تیاری ویسے ادروائز سی ایس ایس کیا، اس نے کمپلسری کو پرٹیکولرلی کمپلسری کو ٹچ کیا ہوا ہے، دے ہیو گون تھرو دا کمپلسری اپ ٹل ناؤ، تو ان کا اسکریننگ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، آپ کے سامنے 4 چوائس ہیں، ایک کامن سینس آپ کی جس نے کمپلسری پورے تیار کر لیے ہیں، آپ دیکھنا کہ آپ کا گیس جو ہے وہاں وہ گیس ہی صحیح ثابت ہوگا، اس لیے کہ آپ کی بیک گراؤنڈ میں اتنی اسٹڈی ہے، آپ ایسے ہی کوئی ریڈیکولس قسم کی چیز کو ٹک اور آنسر کر نہیں کر سکتے، یہ میری ججمنٹ ہے۔ تو لہذا ایک تو اس امید سے اس دن جائیں، اس کانفیڈنس سے جائیں کہ میں اتنی اسٹڈی کر کے جا رہا ہوں، جیسے میرا اکثر ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، میں صحیح کو ریوارڈ کرنا اپن فرض کیا ہوا ہے، اللہ نے کیا ہوا ہے، تو آپ نے ایک تو کمپلسری سارے پڑھے، پھر آپ نے ایک شارٹ بھی اس کے جو آنسر لوگوں نے ایم سی کیوز میں بنائے ہوئے ہیں، بکس لیے ہیں، میں اسٹوڈنٹ کا دیکھتا ہوں، تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب آپ میں اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ تو انہوں نے 2-3% اس میں سے چیز پوچھنی ہے، ان میں جو میں عرض کرتا ہوں کہ بہت ہی جو جن کو کچھ پتا نہیں، صرف ایموشنلزم کی وجہ سے امتحان میں بیٹھ گئے، ان کو ذرا پریشانی کی بات ہوگی کہ وہ گیٹ تھرو اس میں سے ہونا اس کے لیے مشکل ہوگا، ورنہ جو سیریس اسٹوڈنٹ ہیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اسکریننگ میں سے آؤٹ ہو جائے، تو پھر انہوں نے اگر سیریس بھی نہیں اصل ایگزام میں بیٹھنے دینا تو باقی پھر کیا انہوں نے دیکھنا ہے، انہوں نے پاکستان سے افسر نہیں لینے، تو اگر اتنا مشکل اسکریننگ کو کر دیا کہ ان کے اتنے افسر ہی نہ ان کو مل سکے جتنے پاکستان کا نظام چلانا آپ کی وجہ سے، دیکھو ان کو تو آپ کی بڑی ضرورت ہے، دے آر ان نیڈ آف یو پیپل۔ ابھی چلو کام کی بات پر آتا ہوں، علم کی بات میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں دوسری باتیں کرتا ہوں۔ ایک دن تو اس دن آپ نے پہلی تو بات یہ ہے کہ اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ آج میں پیپر دینے جا رہا ہوں اور مجھے آپ کی مدد درکار ہے، آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کیجئے، دیکھیں ایفر میں نے کی ہے، اب جو میں نے کرنا ہے کر لیا ہے، باقی میرے ذہن کو قائم رکھیے ایگزامینیشن ہال میں کہ میرے ذہن میں اللہ صحیح جواب سجائیے، وہ تو چوائس سامنے موجود ہے، صحیح جواب تو سامنے موجود ہوتا ہے، میرا قلم اپنی مدد سے مہربانی سے اسی پوائنٹ پر لے جائیے جو صحیح ہے۔ ایک میں گارنٹی دیتا ہوں، اللہ سے آپ نے نا ایک معاہدہ کرنا، اس دن معاہدہ یہ کرنا ہے کہ اللہ میاں اگر میں اسکریننگ اور اس کے بعد ایکچوئل ایگزام میں کامیاب ہو گیا اور سلیکٹ ہو گیا تو میں انشاءاللہ ایسی سروس کروں گا پاکستان کی جی جس میں میرٹ کو کاز کو اپ ہولڈ کروں گا، جسٹس اور فیئر پلے میرے پرنسپلز ہوں گے، یہ چونکہ آپ کے بھی یہی پرنسپلز ہیں کہ دنیا میں یہ چیزیں پھیلیں، میرٹ پھیلے، انصاف پھیلے اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، تو یہ آپ کے اصول ہیں، میں ان اصولوں پر عمل کر کے ایڈمنسٹریشن کا وہ حصہ بنوں گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اب یہ معاہدہ اس سے کر لیں، تیاری آپ نے کر لی ہے، ایک تو دوسرا صاف ستھرے ہو کر جائیے گا، نہا کر جائیے گا، ناشتہ لازمی کر کے جائیے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں، کئی بچیاں ہوتے ہیں جی افراتفری میں ایمرجنسی میں ناشتہ نہیں کیا، اور ایگزامینیشن ہال یعنی گھر سے چلنے سے پہلے جو پڑھ لیا ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، ایسی ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کرنی کہ رستے میں پڑھ رہے ہیں، ادھر جا کے کمرہ امتحان میں کتابیں کھولی ہوئی ہیں، اس وقت آپ کا ریلیکس ہونے کا ٹائم ہے، دیکھ رہے ہیں آپ نے صبح تک تو پڑھ لیا ہے، ارلی ان دا مارننگ تک پڑھ لیا،
اب 1.5 گھنٹہ اپنے ذہن کو ریلیکس کریں، تو اعتماد کے ساتھ آرام سے پرسکون لمبے لمبے سانس لیں، ٹھیک اپنے برین کو آکسیجن جانے دیں، امبیرسمنٹ سے نکل جائیں۔ اب آ جائے جی آگے اصل اسکریننگ ٹیسٹ۔ دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے کہ 120 سوال ہیں، 120 منٹ ہے، اصولاً ایک سوال کو 1 منٹ ملنا ہے۔ اب آپ کے سامنے جب پیپر آیا، میں ٹیکنیکل باتیں بتاؤں گا جہاں غلطی نہیں گنجائش، وہ یہ کہ آپ ایک سوال کو اگر سمجھ نہیں آ رہا اس کا آنسر، تو اس کو سکپ کر دیں، آگے چلے جائیں، کیونکہ آگے 120 میں سے بے شمار ایسے سوال ہوں گے جو دیکھتے ہی آپ کو اس کا آنسر ہوگا۔ گویا کہ آپ نے اپنا فیل اٹھانا ہے، فٹافٹ کلک کرتے جائیں۔ اب گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ میرے حساب سے 90 منٹ میں جتنا آسان پورشن ہے اس کو آپ کر لیں گے، باقی رہ گئے 30 منٹ اور ڈیفیکلٹ ایریا جو آپ نے چھوڑا ہے وہ تھوڑا سا ایریا ہوگا، اس کو بعد میں آپ نے ریوزٹ کرنا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کم از کم 90 کویسچن تو آپ نے 80 یا 90 تو کر لیے جن پر آپ کو اعتماد ہے کافی حد تک وہ درست آنسر ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب رہ گیا وہ 30 کویسچنز جس کے بارے میں آپ کو کنفرم نہیں تھا یا ٹائم کنزیومنگ تھے، پرٹیکولرلی میتھمیٹکس کا پورشن۔ دیکھیں میتھمیٹکس نے ٹائم لینا ہے، وہ کیلکولیشن اتنی جلدی ذہن میں نہیں ہوتی، اس لیے اس کا میجر پورشن اگر تھوڑا چھوٹ بھی جائے تو پرابلم نہیں کرنا۔ اب دیکھیں میتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، باقی چیزوں پر آتا ہوں، لیکن میتھ سب سے کرٹیکل ایریا ہے جس میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور آپ پھر سمجھتے ہیں کہ ایک پر 3 منٹ 4 منٹ لگا دیے سارا کام خراب ہو جانا۔ میتھ میں دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ایک اصول ہے، ہم جب تھے تو ہمیں اردو میڈیم میں ہمیں پڑھا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ کیسے سالو کرنا ہے، اس میں جمع کا نشان بھی ہے، مائنس کا بھی ہے، تقسیم کا بھی ہے، ضرب کا بھی ہے، تو فرام ویئر ٹو اسٹارٹ، اور بریکٹ بھی ہے۔ تو ایک لفظ ہمیں بتایا جاتا ہے بتوجت۔ اچھا اب میں بتاتا ہوں پہلے بریکٹ، بی سے ہے بریکٹ، سب سے پہلے آپ اپنے حساب سے لکھ دیں، بی لکھ لیں یا بے لکھ لیں، تو بریکٹ جو بریکٹ کے اندر ہے آپ نے اس کو ریزالو کرنا ہے۔ بریکٹ کے اندر اگر پلس کرنا ہے دو فگرز کو پلس کر دیں، مائنس کرنا ہے مائنس کر دیں، ضرب دینی ضرب دے دیں، تقسیم کرنا، یعنی وٹ ایور دیر از ان دا بریکٹ آپ نے بریکٹ کو میتھ کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں ان کو کر رہا ہوں جو میتھ کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں لائک می۔ تو بریکٹ کو آپ نے ختم کرنا ہے، اس کے اندر جو چیز ہے اس کو حل کر دینا، وہ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے ڈویژن تقسیم، جہاں ڈویژن کا نشان ہے تقسیم کا وہ ڈویژن کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ملٹی پلائی ضرب، جو میں نے کہا نا زواد، تو وہ ضرب، تو آپ نے ضرب والا پورشن کیا، پھر آپ نے پلس پر جانا ہے اور آخر میں مائنس پر۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ الجبرا ہے، الجبرے کے وہ جو ایک دو فارمولے ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے، پرٹیکولرلی اے پلس بی بریکٹ سکیور کا جو ہے a raised to the power 2 b raised to the power 2 plus 2ab، یہ پہلا فارمولا ہے، اور نہیں ہے تو یہ ضرور یاد کر لیں پہلا فارمولا، اس پر انہوں نے یہ آسان بھی ہے تو اس سے کافی آپ کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب میرا پوائنٹ آ جاتا ہے جی کہ باقی چیزیں ہیں جنرل نالج۔ جنرل نالج میں جو چیزیں آپ کی تیار ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک تو یونائٹڈ نیشنز کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کے ایبریویشنز آپ کو آنے چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی۔ مثال کے طور پر IAEA، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی۔ اچھا پھر دیکھیں UNDP، یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام، پھر ILO، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجیز UNHCR، پھر OECD آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ UNO کا تو نہیں ہے لیکن ویسے ورلڈ الائنسز بھی سارے جو امپورٹنٹ ورلڈ الائنسز ہیں، تو جیسے SCO ہے تو آپ کو اس کا ایبریویشن کا پتہ ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، یا ASEAN اسٹینڈس فار ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز۔ پھر ان کے کنٹریز کا بھی نام آپ کو آنا چاہیے، پتہ نہیں کس اینگل سے وہ آپ کو پوچھ لے۔ پھر
WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये जो यूनिसेफ है, तो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ICJ है। ये मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये वर्ल्ड अलायंसेज आपको मालूम हो और यूएनओ की सारी एजेंसीज। दूसरी बात ये है कि कैपिटल्स और करेंसीज वर्ल्ड के, तो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स आपको, अगर होंडुरास का कैपिटल नहीं भी आता तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको इंडोनेशिया का नहीं आता तो ये मसला है। तो लिहाजा ये जो है ना इम्पोर्टेंट कंट्रीज, इनके आपको ना कैपिटल का इल्म होना चाहिए। इसी तरह करेंसीज, जैसे टर्की है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लीरा है उसकी करेंसी। लैटिन अमेरिका की कई कंट्रीज है, उनकी पीसो है। तो ये एक शॉर्टकट होता है, हम भी ऐसे करते थे कि जी जहाँ नहीं पता चला तो अगर पीसो लिखा हुआ होगा लैटिन अमेरिका का कंट्री, तो हम कह देते वहाँ पीसो होगी। तो तो ये इस तरह की चीजें हैं। तो कैपिटल करेंसीज, फिर ये है कि इस्लामिक हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं वो उनके सन आपको आने चाहिए, इस्लामिक हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट। इसी तरह पाकिस्तान मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर आप उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है कब हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, नेहरू रिपोर्ट कब हुई। नेहरू रिपोर्ट तो शायद वो ना पूछे, कायदे आजम के 14 पॉइंट पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर लखनऊ पैक्ट जो है वो कब हुआ, या कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, उसके मेंबर क्या थे, मेंबर का अक्सर है, खिलाफत मूवमेंट कब से कब तक चली। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, ये आप देखिए कि इसमें पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट माउंटेन्स और रेंजेस और रिवर्स, एक तो पंजाब के है ना जी, ये रावी है, सतलज है, ब्यास है, चनाब है और झेलम है, ये पंजाब है। पंजाब के 5 रिवर हैं ये। सिंध पंजाब का रिवर नहीं है, ये तो सारे जानते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जोब कहाँ होता है, किधर से निकलकर किधर जाकर गिरता है, किस में गिरता है, या कोई बलूचिस्तान के एक दो छोटे छोटे दरिया है। तो रेंजेस हैं, पासेस हैं, जो दर्रे हैं, जैसे दर्रा खैबर तो आप जानते हैं, लेकिन खुंजराब और किलिक पास, 2 पास हैं नॉर्थ में हमारे। खुंजराब तो वो है जो चाइना को हम एंटर होते हैं, तो एक और पास है किलिक, वो भी नॉर्थ में ही है। तो इस तरह जब आप देखेंगे, ज़रा मैप को इन दिनों में अक्सर देख लिया करें। तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट मिनरल्स क्या हैं, कौन से मिनरल्स हैं इस इलाके में, और फिर क्रॉप्स हमारी इम्पोर्टेंट कौन सी हैं, और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। फिर आ जाता है दुनिया की इम्पोर्टेंट स्टेट्स, ये इनमें से एक आध स्टेट उन्हें लाजमी पूछनी है। मिसाल के तौर पर स्टेट ऑफ मलाका बहुत मशहूर है आजकल, तो डिस्कस होती रहती है कि वो साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है। इसी तरह स्टेट ऑफ हुर्मुज हमारे करीब है, पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करती है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें से ऑयल पास थ्रू होता है दुनिया का बहुत बड़ी मिकदार में। फिर बाबुल मंदीब, ये या स्टेट ऑफ मंदीब, ये रेड सी और यूं कह लें अरेबियन सी को कनेक्ट करती है। फिर रेड सी के बाद आपने मेडिटेरियन में दाखिल होना है, तो जो सुएज कनाल है, तो वो कनाल है, इस्थमस भी कहते हैं। और आपको इस्थमस की डेफिनेशन भी आनी चाहिए कि वो नैरो लैंड का पीस होता है 2 बड़े समुद्रों के दरमियान, तो उसको फिर उसमें अगर कनाल खोद दें तो वो कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह पनामा कनाल, वो भी पनामा इस्थमस है कि वो उसको फिर कनाल में कन्वर्ट किया। तो वो इसलिए है मशहूर कि वो अटलांटिक और पैसिफिक 2 दुनिया के बड़े समुद्रों को मिलाती है। और दुनिया का सबसे बड़ा समंदर जो है रकबे के लिहाज से वो पैसिफिक है, अटलांटिक दूसरे नंबर पर है, जिब्राल्टर है, मेडिटेरियन को अटलांटिक से कनेक्ट करती है जिब्राल्टर। फिर इन्वेंशंस, मेजर इन्वेंशंस इंपॉर्टेंट,
تو میں مثال دے رہا ہوں، جیسے پینسلین، ہو ڈسکورڈ پینسلین؟ تو الیگزینڈر فلیمنگ نے 1928 میں یہ اس کو ایک مولڈ سے اس کو ڈسکور کیا، وہ مائکرو بایولوجسٹ تھا۔ دنیا کے ریورس امپورٹنٹ، ورلڈ جغرافی کو بھی دیکھنا ہے کہ جیسے لانگیسٹ ریور آپ کو معلوم ہونا چاہیے نائل ہے، لیکن پانی کی مقدار کے حوالے سے جو بڑا دریا ہے وہ امیزن ہے، اور امیزن برازیل میں سے نکلتا ہے، اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو نائل ہے اس کا اوریجن لیک وکٹوریا ہے، اور نائل کے دو حصے ہیں، وائٹ اور بلو نائل۔ بلو نائل ایتھوپیا سے آتا ہے، اور یہ دونوں جوائن کرتے ہیں خرطوم میں۔ خرطوم سوڈان کا کیپٹل ہے۔ تو نارڈک کنٹریز کون سے ہیں؟ ڈنمارک ہے، ناروے، سویڈن، فن لینڈ اور آئس لینڈ، یہ 5 ملک ہیں۔ بہرحال یہ کوئی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن بالٹک سٹیٹس کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ بالٹک سٹیٹس کے ہیں۔ یہ 3 سٹیٹس ویسے جنرلی کاؤنٹ ہوتی ہیں، ویسے تو بالٹک سی پر اور بھی سٹیٹس ہیں، لیکن جنرلی ہم یہ 3 کو کہتے ہیں۔ یہ کون سی ہے؟ یہ ایسٹونیا ہے، لیٹویا اور لتھوینیا ہے۔ عام طور پر ان تینوں کو کہتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کس اینگل سے آپ کو، لیکن جو آپ باتیں میری سنیں گے اس سے کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ جس طرح کی بات ہوگی تو کم از کم تک بندی جو ہے نا، کوئی تک بندی صحیح بن جاتی ہے اگر تھوڑا سا اندازہ ہو جی بالٹک سی پر اسٹیٹ تو ہے، ویسے تو جرمنی بھی بالٹک سی پر ہے، تو یہ دوسرا فن لینڈ بھی اس پر ہے، لیکن ان کو بالٹک اسٹیٹ ہم کہتے نہیں ہیں جی۔ یو کین کم آؤٹ ود اینی کوشچن سر۔ میتھ بھی بک بتا دیں؟ ہاں، میتھ کا انہوں نے کہا ہوا ہے جی کہ میٹریکولیشن جو ہے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ جو کہتے ہیں، تو میٹرک سے بیونڈ نہیں جانے کی ضرورت۔ سینونیمز اینٹونیمز، ہاؤ ٹو ٹیکل سنس اٹ از امپاسبل ٹو میمورائز آل۔ آپ ایسے کریں جو آسانی سے آپ کو یاد ہوتے ہیں سینونیمز اینٹونیم، آپ نا وہ کریں، اور پھر جب آپ آسان کر لیں گے اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو دین یو اسٹارٹ موونگ انٹو دا ڈیفیکلٹ ایریاز۔ یہ اصول یہی ہے زندگی کا، رکھیں سب سے پہلے جو چیز آپ کے مائنڈ کو اپیل کرتی ہے، آسان لگتی ہے، پہلے وہ کریں، تاکہ آپ کو تھوڑی سی سینس آف اچیومنٹ شام کو ملے کہ آج میں نے اتنے سینونیمز اینٹونیمز تیار کر لیے۔ اور یہ ساؤتھ ایشیا جو ہے اس کا خاص طور پر آپ کو معلوم ہو، چونکہ وی آر پارٹ آف ساؤتھ ایشیا۔ سارک میں اگرچہ ہم سارک کام نہیں کر رہا، نان پرفارمنگ رائٹ ناؤ، تو لیکن دے آر 8 ممبرس آف سارک، تو وہ آپ کو معلوم ہو کہ اس میں مالدیپ بھی شامل ہے۔ مالدیپ کا کیپٹل بھی آپ کو آنا چاہیے، باقیوں کو تو آپ کو آتا ہے۔ بھوٹان کا بہت کم لوگوں کو آتا ہے، تو بھوٹان کا کیپٹل آپ کو معلوم ہونا چاہیے جی۔ تو کھاٹ منڈو تو آپ کو آتا ہے، نیپال کا کیپٹل ہے، چل چل رے کھاٹ منڈو۔ اور اسی طرح سری لنکا ہے، سری لنکا کا آپ کو آنا چاہیے، کولمبو۔ اور یہ مجھے کنفیوژن ہو جاتی ہے، ملیشیا کا کوالالمپور ہے جی، یا جی سی سی اسٹینڈ فار گلف کوآپریشن کونسل۔ تو یہ الائنسز جب آپ دیکھیں گے، اب میں تو میرے لیے تو بک سب سے بڑا جو ہے نا انٹرنیٹ ہوتا ہے، مطلب ورلڈ کیپیٹلز اور کرنسیز دیکھنی ہے تو ابھی میں گوگل پر جاؤں گا، میں مارکیٹ کیوں جاؤں گا؟ یا میں نے دیکھنا واٹ از دا آئی مین دا امپورٹنٹ ریورز آف دا ورلڈ، تو میں نے دیکھنا یورپ کا امپورٹنٹ کون سا ہے، وہ ڈینیوب ہے، تو ڈینیوب passes through 7 countries. It originates from Germany, from the Black Forest. It falls into the Black Sea. اور کرائمیا کہاں ہے؟ پیننسولا ہے یوکرین کا، یوکرین ایشو آپ جانتے ہیں، اور یہ کرائسس 2014 میں سٹارٹ ہوا۔ تو یہ جو باقی تیاری کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جو ایریاز انہوں نے آپ کو سیمپل ٹیسٹ میں بتائے ہوئے ہیں، تو ڈائریکٹلی آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور ان ایریاز میں لائن لگی ہوئی ہے، ریورز کا چیپٹر آ جائیں، امپورٹنٹ لیکس کا چیپٹر آ جائیں، فوراً امپورٹنٹ لیکس آئیں گی اور وہ اتھینٹک ہوگی۔ جیسے اوزون ڈپلیشن ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سی ایف سیز، کلورو فلورو کاربنز اس کو افیکٹ کرتے ہیں، اوزون کا فارمولا O3۔ اب یہ چیزیں جو ساری اسٹڈی کا حصہ ہے وہیں پوچھنی ہے انہوں نے۔ پھر اسی طرح فوٹو سنتھسس میں آپ کو معلوم ہے کہ بیسیکلی H2 اور کاربن ڈائی آکسائڈ کمبائن کرتی ہے ان دا پریزنس آف سن لائٹ اینڈ کلوروفل جی۔ اسی طرح سیلز ہیں، پلانٹ سیل ہے، اینیمل سیل ہے۔ میجر ڈفرینس کیا ہے؟
प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं। तो आपने कैपिटल, करेंसीज, यूएनओ की एजेंसीज हैं, वर्ल्ड अलायंसेस हैं, इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो डब्ल्यूएमओ, ये सारे जब अलायंसेस का चैप्टर खोलेंगे, आप गूगल पर अभी जाएंगे तो आपके, मैं कहता हूँ बुक सबसे बड़ी बुक है ये, गूगल जो है। सर, shall we do screening test preparation first or both screening and writing together? अभी ये है कि अब जो मैं कह रहा हूँ कि अभी आप साथ साथ चलाएं दोनों, आप अपना तैयार करें। जब देखिए कंपल्सरी आप ये देखेंगे कि उसमें से मोर देन 50% तो स्क्रीनिंग मौजूद है, आपके जो रियल प्रिपरेशन है उसमें ना पीछे रह जाए। लेकिन ये है कि पहले 10 दिन एग्जाम से, स्क्रीनिंग टेस्ट से 10 दिन पहले मैं कहता हूँ 1 हफ्ता वो टिका कर उस पर लगा दें एक्सक्लूसिवली। अदरवाइज ये ना कि अभी सारा दिन स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग करते जाए तो बाकी आपके ऐसे ही रह जाए, सेंसिटिव एरियाज रह जाए, आपका इंग्लिश कंपोजिशन ऐसी वो रह जाए। इंग्लिश को बहुत ज़्यादा तवज्जो करें क्योंकि ये स्क्रीनिंग में भी हेल्प आउट करेगा। हाउ टू ओवरकम द फोबिया ऑफ राइटिंग। फोबिया ऑफ राइटिंग मैं कहता हूँ कि दुनिया के जितने भी फोबियाज हैं ये ओवरकम होते हैं बाय डूइंग द सेम थिंग यू आर अफ्रेड ऑफ, यानी यू हैव डू द सेम थिंग। अगर आप ड्राइविंग से खौफजदा हैं तो वन डे यू हैव टू सिट विद द स्टीयरिंग, आप लिखना शुरू करें। अभी एक स्टूडेंट हमारी कहती थी कि मैं पहले जानती होती हूँ जब मैं पेपर लिखने बैठती हूँ ज़हन से सारा कुछ निकल जाता है। असल में फोबिया है, उसका ज़हन उस वक्त क्लीन हो जाता है। आप डेली अपने आप को उस प्रैक्टिस में डालें कि वट एवर यू हैव स्टडीड ड्यूरिंग डे टाइम, बिफोर गोइंग टू बेड यू मेक ए ब्रीफ ऑफ दैट। आप जब प्रैक्टिस में चल जाएंगे कि डेली जितना आपने स्टडी किया है यू आर मेकिंग ए ब्रीफ ऑफ दैट बिफोर गोइंग टू बेड, आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। फिर आपका माइंड जो है एग्जामिनेशन हॉल में उसी तरह का दिन समझेगा कि उसी तरह की सिचुएशन में आप हैं। प्रॉब्लम उस वक्त होता है कि जब आपने माइंड को कभी उस सिचुएशन में पहले डाला ही ना हो। जिस माइंड को आप उस सिचुएशन में डालते रहे हैं फ्रीक्वेंटली, वो तो मैं बताऊं बगैर सोचे ही ट्यून्ड हो जाता है, कस्टम्ड हो जाता है और वैसे ही बिहेव करता है। मैं उसकी अब मिसाल देता हूँ, आप कहें ना फिलोसॉफिकल बात है। स्टूडेंट अच्छे ड्राइवर हैं, मुझे बताएं कभी उन्होंने सोचकर ब्रेक लगाई है कि जी अब मुझे ब्रेक लगा लेनी चाहिए और ब्रेक किधर है और पाँव मेरा किधर है? क्या ऑटोमेटिकली पाँव ब्रेक पर चला जाता है? बताएं। या कभी आपका हाथ किसी गर्म चीज को लग जाए, आप चूल्हे के करीब है, बच्चियां जानती हैं, तो उस वक्त आप सोचते हैं कि चूंकि ये गर्म है मुझे उठा लेना चाहिए हाथ, जी। या शोले पर चला गया हाथ, या तवे पे लग गया है, जी। उस वक्त आप पहले फैसला लेके जाते हैं दिमाग में कि अच्छा अब मुझे चूंकि गर्म है, हाथ जलने का इम्कान है, बल्कि जलना शुरू हो गया है, फिर आप प्लानिंग के तहत हाथ को उठाते हैं। ये इनवॉलंटरी नर्व्स काम करते हैं, उस वक्त एकदम हाथ ऊपर आता है। यही मैं आपको बताऊं, जिसकी रोजाना प्रैक्टिस हो, कैसे होगा कि ये दिमाग उसी तरह काम ना करना शुरू कर दे एग्जामिनेशन हॉल में। पुट इट इनटू प्रैक्टिस। हर चीज का यही असूल है। इसी तरह तकरीर का है, ऑडियंस को जिसने फेस नहीं किया उसको कमरे के अंदर जितनी मर्जी तैयारी करा दे तकरीर की, प्रेजेंटेशन की, फर्स्ट टाइम दे रहा है तो उसको तो भूल जाने फिक्र। उसने कहा जी, घर वाले दोस्तों ने कहा कि वो घर तो आपने मुझे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था प्रेजेंटेशन, अब क्या हुआ? उन्होंने कहा जी बस बंदे जब मैंने देखे ना, ये 100 बंदा मेरी तरफ ही देख रहा है, तो बस मेरे दिमाग से बातें निकल गई। इनकी आंखें ऐसे टिक टिकी क्योंकि उसने यानी स्टेज को फेस ही नहीं किया था। ये हर बंदा बताएगा, टीचर बताएंगे। पहले दिन क्लास में हम थे ऐसे थे, ये ऑडियंस जो भी बड़े बड़े ऑडिटर्स हैं, इनकी आप बायोग्राफीज पढ़ लें, ऑडिटर्स, इनकी टांगें कांपी थी, हर एक की टांगें कांपी थी पहली दफा। ऐसे 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 कांपती हैं कि जी इतना बड़ा मॉब है मुझे देख रहा है। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि जितना बड़ा मॉब हो उतना ही दिमाग काम करता है, उतना ही मजा आता है तकरीर करने का। पूछ लो सियासतदानों से, मॉब देखकर खुश हो जाते हैं फिर, इतने बड़े ऑडियंस है तो। लेकिन अगर अब किसी को वैसे बिठा दिया जाए कि आई एम बीइंग ऑब्जर्व बाय देन बीइंग रिकॉर्डेड, ये सेंस ही उसको ना कंफ्यूज कर दिया, आई एम बीइंग रिकॉर्डेड। जैसे कहते हैं ना माइक
پرے کر لیں تو اس کی بولی کس طرح اور طرح ہوگی. جب اس کو بتا دیں کہ یو آر بینگ ریکارڈڈ ناؤ، کیمرا از آن، تو ایک دم اس کی کئیوں کو تصویر کھچاتے نہیں ہوتا پہلے اچھا خاصا فیس ریلیکس ہوتا ہے، جب کہتے ہیں تصویر کھینچنے لگے ہیں تو ایک دم جناب عجیب سا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. پھر سارے کہتے ہیں اچھا میاں سی کرو جی، کیونکہ یہ دھکے سے خوش کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ آپ سے نا چہرے کو مسکراہٹ نہیں رہتی. تو پھر ہم آرٹیفیشلی ڈرامہ کرتے ہیں سی جی، اس طرح ہنستے ہیں نا سارے، یہ ساری جعلی ہنسی. اس لیے مائنڈ عجیب سی چیز ہے. لیکن جو جس کی فوٹوگراف ہوتے جا رہے ہیں، آپ ڈگنیٹری وی آئی پی سیلیبریٹی بن جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سیلیبریٹی بنائے. آپ کو پتا ہے کہ آپ تو رہتے کیمروں میں، ہر وقت کیمرہ آپ کو اوپر ہوتا ہے، تو آپ ریلیکس ہوتے ہیں، جتنی مرضی فوٹو کھینچیں جناب، اندر سے کمفرٹیبل ہیپی، بلکہ مزید خوش ہوں گے کہ آج تو کیمرے ماشاءاللہ جی میڈیا ٹھیک ٹھاک آ گئے. تو یہ یو پٹ یور سیلف انٹو دا ایگزامینیشن انوائرمنٹ ڈیلی. What is that environment? Whatever you study daily before going to bed or even before going to bed, کہ آپ ڈے ٹائم میں دو چیزیں پڑھی ہیں، ایک طرف کریں بک، اس کو لکھیں جی اس کا یہ آنسر. آپ دیکھیں آپ کی سپیڈ بنے گی، آپ کو سپیلنگ آئیں گے، سپیلنگ جہاں کہیں غلطی ہو رہی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ پینسلین کے سپیلنگ تو مجھے تو نہیں آتے تھے، ایون فلپینز کے سپیلنگ میں کتنی پی آتی ہیں. اسی طرح کمیٹی کے سپیلنگ بڑے مشکل ہیں، وہ ڈبل ٹی ڈبل ای. تو جب کمیٹی جب تک ویسے روزانہ کمیٹی ڈالتے ہیں آپ، لیکن جب کمیٹی لکھنا پڑے تو آپ کے سپیلنگ غلط ہو جانے، وہاں تو گرامرلی موجود نہیں ہے. اسکریننگ جب سے اناؤنسڈ ہوا ہے تب سے اسٹریٹجی خراب ہو گئی ہے، کس طرح ٹائم کو مینج کیا جائے. ہاں دیکھیں اس میں ایسے کریں، شی از رائٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ بات بتائی ہے انہوں نے کہ دیکھیں اسکریننگ سر پر سوار ہے، اصل امتحان بھی ہونا ہے. اسکریننگ کلیئر ہو جائے اور اصل امتحان خراب ہو جائے، بتائیں یہ تو وہ بات ہوئی کہ پینی وائز پاؤنڈ فلش. تو لہذا بات یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اسکریننگ سے 15 دن پہلے ایکسکلوسیولی اسکریننگ پر آپ جا سکتے ہیں، جسٹ 2 weeks before the actual screening test, just 2 weeks before. اس سے پہلے آپ ایسے کریں، میرے ذہن کے مطابق 1/4 ٹائم ڈے کا اگر آپ 10 گھنٹے پڑھتے ہیں روزانہ، 10 میں سے آپ 2.5-3 گھنٹے اسکریننگ کو دیں، باقی آپ 7 گھنٹے 10 میں سے یہ آپ ایکچوئل کو دیں. اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ ایکچوئل پریپریشن ول ناٹ ہیلپ یو ان دا اسکریننگ. 90% آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی، اسی میں سے انہوں نے چیزیں اٹھانی ہیں. سی ایس ایس میں ٹاپ کرنے کے لیے کیا ایک خصوصیت ہونی چاہیے؟ اچھا سوال ہے، اس طرح کے سوال کریں. جو ایک خصوصیت سی ایس ایس کی ہو، میں بتا رہا ہوں بیٹا، یا زندگی میں کامیابی کی ہو کسی بھی فیلڈ میں، تو ایک کی بجائے 2 خصوصیت کر لیں. ایک خصوصیت جو ہے وہ ایک ہی جوڑ لیں، اس کا اے اور بی کر لیں. چلو میں جنرلی ریسپیکٹ کرتا ہوں آڈینس کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ نہ ہارڈ ورکنگ، یہ سمجھیں کوئی چیز ایزیلی اچیویبل نہیں ہے. یو ہیو ٹو پٹ لاٹ آف ورک، ہارڈ ورک ان دیٹ. اب ہارڈ ورک ہی ہے خصوصیت، لیکن ہارڈ ورک آپ لوگوں سے کمپیٹیٹیولی بیٹر ہارڈ ورک کیسے کر پائیں گے؟ وہ تب کر پائیں گے اگر آپ پیشنیٹلی انوالو ہوں، برننگ ڈیزائر ان سائڈ ہے، آپ ہر صورت کرنا چاہتے ہیں، اس پر آپ تھکیں گے ہی نہیں. آپ اٹھتے بیٹھتے سودا لیتے بھی دماغ آپ کا ادھر ہے، گفتگو کسی کے ساتھ کر رہے ہیں دماغ آپ کا ادھر لگا ہوا ہے. اٹ مینس یور مائنڈ از ورکنگ، آئی مین، اینڈ سو فوکسڈ آن دیٹ ٹارگیٹ یو وانٹ ٹو اچیو دیٹ. بنیاد ہارڈ ورک ہے، لیکن ہارڈ ورک کون کرتا ہے کون نہیں کرتا؟ کرتا وہ نہیں ہے جو دل سے نہیں، اس کی خواہش، اس کا آبجیکٹو نہیں ہے وہ جی کسی اور نے کہا ہوا ہے، جی بزرگوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ کرنا ہے، اٹ از گڈ، سی ایس ایس ہو جانا چاہیے، یا ہو گیا تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو میں یہ کر لوں گی اور یہ کر لوں گا. ایسے نہیں. جب آپ نے کہا جی میں نے یہ کرنا ہے، ہر صورت یہی میری زندگی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یو ول بی کمپیریٹیولی پٹنگ مور لیبر انٹو دیٹ. جب آپ کی محنت لوگوں سے بڑھ جائے گی اور فوکسڈ بھی زیادہ ہو جائے گا، کمٹمنٹ کا لیول بڑھ جائے گا، بیٹا آپ نے کامیاب نہیں ہونا،
تو उसने होना है जो हाफ हार्टेडली लगा हुआ है, हो गया तब भी ठीक है, ना हो गया तब भी ठीक है। वो जैसे तारक बिन ज़ियाद की बात तो वो मामूली नहीं, उसको हम कभी कह सकते, कश्तियाँ जलाने वाली। असल उसने वापस जाने का वे आउट निकाल, ज़हन से निकाल दिया। ये कभी सोचे ना कि हमने यहाँ से वापस जाना है या मर जाना है या आगे जाना है। अब बताएँ, इनमें से कौन-सा ऑप्शन सारी फ़ौज पसंद करेगी? They will like to die or they will kill other person in advance। कितना बड़ा साइकोलॉजिस्ट था वो। तारक बिन ज़ियाद ये कोई साइकोलॉजी की एक्सट्रीम है। आपने दूसरा चैप्टर क्लोज़ कर दिया उनके लिए। दूसरी बात मैं कहता हूँ ऑनेस्टी। यू शुड बी ऑनेस्ट। सारी ज़िंदगी दयानत को साथ रखें। यकीन करें, मेहनत और दयानत ये आपको चमका देगी। हम किस तरह के बंदे की तलाश में हैं? अगर आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन के मालिक हैं, आप सपोज़ नेस्ले के कंट्री मैनेजर हैं पाकिस्तान में, या आप पेप्सी के कंट्री मैनेजर हैं, यूनिलीवर के कंट्री मैनेजर। आपको उन्होंने यूनिलीवर ने कह दिया है कि सारा स्टाफ आपने रिक्रूट करना है, हमने आपसे रिजल्ट लेना है, हमारा कंपटीशन फलां से फलां से फलां से। आप क्या करेंगे? किस तरह का बंदा ढूंढेंगे? आप कहेंगे वो हार्ड वर्किंग हो और ऑनेस्ट हो, लॉयल टू द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हो, यही आप कहेंगे ना। उसमें एक मेहनत यानी पूरा दिल जमी से काम करे प्रोफेशनली, और दूसरा ऑनेस्ट हो, चीट ना करे। यही चाहते हैं ना। यकीन करें, यही अगर अपने आप में आप डाल लेंगे, बताएं आप उठाए जाएंगे कि नहीं? दुनिया से उठाने का मतलब उठने का नहीं है। आपको ऑर्गेनाइजेशन ले जाएंगे, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बंदा ही चाहिए। एपीएससी क्यों टेस्ट ले रही है? यही दे रही। वो जब साहब का साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो चीटर्स सॉर्ट आउट कर देते पकड़ के। ऐसे क्वेश्चनर्स होते हैं जिसमें पता चल जाए ये बंदा जो है ना कंफ्यूज्ड है मेंटली, ये कंट्राडिक्टरी आंसर्स को क्लिक करता जा रहा है। जिस तरह अक्सर मैं मिसाल वही कहता हूँ कि एक जगह लिखता है कि आई एम अगेंस्ट द परसिक्यूशन ऑफ एनिमल्स, एक जगह कहता है कि आई एम एंग्शियस टू सी द बुल फाइटिंग इन स्पेन। सर, करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर बेहतर है या मैगजीन्स? न्यूज़पेपर तो ऐसी चीज़ है कि देखते रहना चाहिए आपको। एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि वंस ए वीक आप संडे रख लें। मैगजीन में स्टैंडर्ड जो मैगजीन है ना, क्वालिटी काउंट करती है। मैं बताऊं आपको, कंपटीशन में क्वालिटी में लेके जाना है। मिसाल के तौर पर दी इकोनॉमिस्ट इस वक्त जो है ना, ऑल राइट्स आर देयर स्टैंडर्ड। और इसी तरह इंटरनेशनल चैनल जो आसानी से समझ आता है, मुझे जो समझ आता है, मैं अल जजीरा की खबरें सुन लूं या उसकी एक आध इम्पोर्टेंट अपने मतलब की डॉक्यूमेंट्री देख लूं, मेरे नॉलेज में इतना इजाफा हो जाता है। अगर वो अमेज़न पर डॉक्यूमेंट्री है, अब नेशनल ज्योग्राफिक पे चले जाएं, आपको अमेज़न का सब कुछ मालूम हो जाएगा। अमेज़न इज ए वर्ल्ड, दुनिया का बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। कितनी ऑक्सीजन डेली वो एमिट करता है, कितनी CO2 को न्यूट्रलाइज करता है, और इतनी उसमें वैरायटीज ऑफ स्पीशीज हैं प्लांट किंगडम की, अभी तक काउंट नहीं हो सकी। और वो जनाब इतना फैला हुआ है। यानी ब्राजील इज ए गिफ्ट ऑफ अमेज़न। कहा तो गया है नाइल के लिए कि इजिप्ट इज ए गिफ्ट ऑफ नाइल, लेकिन मैं कहता हूं कि ब्राजील इज ए गिफ्ट ऑफ अमेज़न। अगर अमेज़न निकाल दें तो ब्राजील की इकोनॉमी सारी रेज टू द ग्राउंड हो जाए। सारा कुछ उसको उसी से मिलता है। काइंडली एक्सप्लेन हाउ BSIR कैन बी हेल्पफुल फॉर CSS। दैट्स फाइन कि इंटरनेशनल रिलेशन जब आप स्टडी करेंगे, उसमें ये होता है कि आपका जनरल नॉलेज और आपको इंटरनेशनल रिलेशन जो पॉलिटिकल साइंस का एरिया है, जो करंट अफेयर का एरिया है, वो कवर हो जाता है। बाकी उसकी थ्योरीज हैं। दूसरा मैं बताऊं, ये सब्जेक्ट की बात आपने की, सब्जेक्ट सिलेक्शन में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, एमिकेबल हैं, हैप्पी हैं वाइल स्टडिंग, चीज आपको बोझ नहीं महसूस हो रही, बेटा दैट इज योर सब्जेक्ट। ये क्यों 50 सब्जेक्ट रखे हुए हैं CSS में ऑप्शनल? लिहाजा आप ये ना समझे कि CSS के सब्जेक्ट अलग होते हैं। नो, जितने जितने लोगों ने CSS किया हुआ है सबको इकट्ठा कर लें। आप जब अल्लाह करे आप सिविल सर्विस अकेडमी में जाएंगे, जरा पूछ लेना वो जो 250 बंदा पहुंचा है, इनमें कोई कॉमनैलिटी है ऑप्शनल की? कोई डॉक्टरी करके आ रहा है, कोई इंजीनियरिंग करके आ रहा है, किसी ने मैथ रखा, किसी ने फिजिक्स रखा,
ایک انڈو پاک ہسٹری پڑھ کر اس نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے، کسی نے کرمینالوجی میں کیا، کسی نے پبلک ایڈ رکھی ہے۔ اب اگر وہ چیزیں آپ کریں گے جی پبلک ایڈ کام آتی ہے سروس میں، یہ وہ آپ کو سمجھ نہ آئے، تو آپ نے تو مارکس لینے ہیں، کیونکہ اپنا پہلا سٹیج تو مارکس ہیں۔ مارکس بیٹا اس میں آئیں گے جس چیز کی سمجھ آتی ہے۔ میرے فارمولے الگ ہے، باقی جس کی سمجھ نہیں آتی اس میں مارکس کیا آنے۔ دوسرا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کا اسکریننگ ہو رہا ہے 22 گریڈ کے لیے۔ یقین کریں جس اسٹوڈنٹ کی ایج 26 کے قریب ہے، he she will retire in 22nd grade secretary to the government of Pakistan، کسی بھی گروپ میں سلیکٹ ہو جائے۔ یہ بالکل گروپ کانشیسنس ذہن سے نکال دیں، چھوٹی بات ہے۔ جب آپ 21 میں ہی ہو جائیں گے نا ایڈیشن سیکرٹری، ہر بندہ 20 کے بعد وہ کہتے ہیں سیکرٹریٹ میں جس نے آنا آ جاؤ، یعنی 20 آنورڈ، یعنی جوائنٹ سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، سیکرٹری بالکل اوپن ہوتا ہے کہ جی ہر گروپ کا بندہ ان کو چاہیے۔ بلکہ لوگ فیلڈ پسند کرتے ہیں، فیلڈ کی ذرا پنجابی میں کہتے ہیں ٹاریں اور ہوتی ہیں، تو لیکن you could be joint secretary to any ministry, then addition secretary or secretary to the any ministry۔ اگر آپ انفارمیشن منسٹری کے سیکرٹری ہیں تو یو آر آلویز ود دا پرائم منسٹر۔ تو بتائیں ان امپورٹنٹ کیا ہوگا؟ ایگزامینیشن از آلویز اے بلیسنگ آئی ٹیل یو، اس لیے کہ ایگزامینیشن ایک چیلنج ہوتا ہے، اور چیلنج کے بغیر انسان تیاری کرتا ہی نہیں۔ تو لہذا زندگی میں اوپر جانا ہے تو چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو لیٹنٹ انرجیز ہیں، مخفی جو طاقتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، کریٹو ایبیلٹیز، وہ کس طرح باہر آتی ہیں، نکھرتی ہیں، کمال کر کے رکھ دیں گے آپ۔ اس لیے تو سوئی ہوئی تھی، وہ ڈیپ سلمبر میں تھی، ایک چیلنج دیا، تھریٹ دیا، ایگزام کا کہا ہے، پھر جناب بچہ نکلا ہے اندر سے۔ تو چیلنجز بندے کو جو ہے نا ابھارتے ہیں، اس کی لیٹنٹ کا میں لفظ یہ فزکس سے استعمال کرتا ہوتا ہوں، لیٹنٹ ہیٹ وہاں کا لفظ ہے، مخفی حرارت۔ تو آپ لیٹنٹ انرجیز میں یوز کریں، اس طرح خود بھی نئے نئے چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں، لیٹنٹ ایبیلٹیز، کیپیبلٹیز۔ سر مائنڈ کو ریلیکس کیسے کیا جائے؟ اسٹڈی کرتے ہوئے 10 باتیں مائنڈ میں گھومتی ہیں، کیسے ریلیکس کیا جائے؟ ایک اس کا اور انداز بھی ہے کہ بندے میں نا اعتماد کیسے پیدا ہو، کہ ایگزامینیشن ہال میں جا رہا ہے اور وہ نا کانفیڈنٹ ہے اور ایمبیرس نہیں ہے، کنفیوز نہیں ہے، ہیپی ہے، گلومی نہیں ہے، پرٹربڈ نہیں ہے، ڈسٹربڈ نہیں ہے۔ اس مائنڈ سیٹ سے نکل کر کمفرٹیبل پوسچر میں ہیپی موڈ میں کون جاتا ہے اور کون نہیں جاتا؟ یہ اگر یہ سوال کریں تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے اٹ از یور لیول آف پریپیئرڈنیس آئی ٹیل یو۔ جس بندے کی تیاری ٹھیک ٹھاک ہو جائے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوگا کہ میں نے اپنا پورا زور لگا لیا اور جو لوگوں نے کہا تھا سارا میں نے اسٹڈی کر لیا، تو آج میرا امتحان ہے اور آج تو میں اپنے جوہر دکھانے کا وقت ہے، اب مجھے اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا۔ یقین کریں لیول آف پریپیئرڈنیس آپ میں کانفیڈنس انجیکٹ کرتا ہے، تو therefore add to the level of preparedness۔ اگر میں یہ چیزیں جنرل قسم کی باتیں نہ جانتا ہوتا تو میں آپ کے سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتا، یا میں کبھی نہ کہتا کہ مجھے سوال کرو، کیونکہ زندگی کی جو بک ہے اس میں سے گزرے ہوئے۔ آپ کی ایج ہے یو آر لیس دین 30 ایوری باڈی، بٹ مائی سروس کیریئر دیٹ ایکسپینڈ اپ ٹو 35 ایئرس۔ اب اس نے مجھے اعتماد دیا ہے، میں سارا سمجھتا ہوں اسٹوڈنٹ کا مائنڈ کیا ہوتا ہے، ایگزامینیشن کیا ہوتا ہے، ایگزامینر کیا چیز چیک کر رہا ہوتا ہے، فیل اس کو کرتا ہے اور پاس کس کو کرتا ہے، ایگزامینر کا دل خوش کون کرتا ہے اور اس کا دل خراب کون کر کے فیل ہو جاتا ہے۔ اور ایون جب آپ جوائن کرتے ہیں تو باس کس سے ہیپی ہوتا ہے، باس کس سے ہیپی نہیں ہوتا۔ اینڈ ہاؤ ٹو فائٹ ود دس ورڈ، دے آر criminals اراؤنڈ ایز ویل۔ Even high ups will be asking you many things which are against the discipline, against the law, against the country, against the public interest. They will be asking against the merit, against the justice. You will have to fight with all those. How to fight? وہ بھی ہم فائٹ اس لیے کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا میں کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے،
لیکن غلط رستے پر جانا سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس پر یہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یقین کریں، سچی بات کرنے والا، دیانت کے ساتھ زندگی گزارنے والا، محنت کے ساتھ چلنے والا، راہ راست پر چلنے والا بندہ نہیں مرے گا، نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس نے آگے جانا ہوتا ہے، اونچا جانا ہوتا ہے، اس کی پرواز کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ روزانہ میرے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، مثال دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے گھر سے بچوں نے پرواز کی ہے، میں ان کے دیکھتا تھا کہ کیا دو باتیں جو میں نے کی ہیں، میں نے زندگی کے تجربات سے سیکھی ہیں، آنیسٹی اینڈ ہارڈ ورک۔ 2 H ہیں یہ، آنیسٹی میں H سائلنٹ ہے، لیکن اور ہارڈ ورک 2 H جو ہے H یہ زندگی میں ہے، جس کے ساتھ ہیں خدا بھی راضی، دنیا بھی راضی، اور پھر آپ راضی کیوں نہ ہوں گے۔ اور یہ اسکریننگ کیا چیز ہے، اس کے سامنے ساری چیزیں زیر ہو جائیں گی جب یہ 2 H آپ میں آ گئے، کیونکہ دو اور ریکوائرڈ ہی کچھ نہیں۔ اگر یونیلیور اتنا پھیل گیا ہے، اتنے پروڈکٹس لے آیا ہے، نیسلے اتنا لگے، بلینرز ہو گئے ہیں، اگر زوم بلینر ہو گیا ہے، فیس بک بلینر ہو گیا ہے، امیزون ہو گیا ہے، گوگل ہو گیا ہے، مائکروسافٹ ہو گیا ہے، واٹ از بیہائنڈ دیٹ؟ ان کے جتنے جتنے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے ہارڈ ورک کی ہے اور آنیسٹلی کی ہے۔ آنیسٹی کا کانسیپٹ ان کا پتہ کیا ہے؟ ہاؤ ٹو سرو دا ہیومینٹی، ہاؤ ٹو ریزالو دا ایشوز بینگ کنفرنٹڈ بائی دا سوسائٹی۔ یہ ہر وقت دنیا کو مسئلے حل کرنے کا سوچتے رہتے ہیں۔ واٹس ایپ جب کھولا تو لوگوں کو سرو کیسے کریں، جب انہوں نے کہا جی آپ فری کال کر سکتے ہیں، بیٹھے امریکہ بات کر سکتے ہیں، واٹس ایپ اوپن کریں، بتائیں سروس کا کانسیپٹ ذہن میں آیا نا۔ اب واٹس ایپ پر یا اسی طرح فیس بک ہے، گوگل ہے، وہ ایڈورٹیزمنٹ سے اتنے پیسے کما لیتے ہیں کہ آپ وہ سروس فری دے رہے ہیں۔ یوٹیوب ہے، یوٹیوب آپ حیران ہوں گے کہ آپ یوٹیوب پہ ساری دنیا کا نالج موجود ہے کہ جی یوٹیوب کماتا ہے، یوٹیوب کو تو میں نے کچھ بھی ادا نہیں کیا۔ تو وہ یوٹیوب کن سے لیتا ہے؟ ایڈورٹیزمنٹ جن کی ہے، ان کو کہتا ہے کہ دیکھیں میرے آڈینس دیکھو۔ تو ہر پروڈیوسر جو ہے، سروس کا پروڈیوسر ہو یا پروڈکٹ کا پروڈیوسر ہو، اپنا کموڈٹی کو، اپنے پروڈکٹ کو بیچنا چاہتا ہے، وہ ایسا چاہتا ہے جہاں جس میں آڈینس زیادہ ہو۔ تو آڈینس کی سارے آڈینس لے رہے ہیں، یوٹیوب کے وہ لوگ یہ ہوں سارے آڈینس لے رہے ہیں۔ فوکس سروس اورینٹیشن ہے، یو پرووائڈ دا سروس دین دا تھنگز ول بی کمنگ ٹوورڈ یو۔ جو سروس نہیں دے رہا اس کی طرف کوئی بھی نہیں آئے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ جس بندے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے، بتائیں اس کے گرد کون اکٹھا ہوگا؟ اور جس کے گرد اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں اسے لیڈر کہتے ہیں۔ اور لیڈر کی خصوصیت کیا نکلی کہ وہ لوگوں کے مسئلے کا حل بتاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل اس کے پاس ہے۔ جب اس کے پاس ہے تو وہ فالوور بن گیا اور وہ لیڈر بن گیا۔ یو کریٹ سولوشن ان یور پرسنالٹی فار دا پرابلمز آف دا پیپل۔ پھر سید خان بہت بڑا چیپٹر ہے پاکستان موومنٹ کا، ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے غازی پور میں اسکول کھولا، پھر الٹیمیٹلی علی گڑھ یونیورسٹی تک پہنچا کام۔ انہوں نے بھی انگلینڈ کا دورہ کیا، وہاں سے سیکھا۔ پھر ان کی کچھ رائٹ اپ ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ دیکھیں جنہوں نے پاکستان موومنٹ اس انداز سے پڑھی ہے، وہ جاتے ہیں لائل محمدنز آف انڈیا، رسالہ اسباب بغاوت ہند، دا کازز آف انڈین ریوولٹ، میں اردو انگریزی دونوں بتا رہا ہوں۔ اسباب بغاوت ہند کہ جی یہ کیونکہ وہ سارے برٹش مسلمانوں کے خلاف ہو گئے کہ ان کی پیدا کی ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ مسلمان نہیں تھے سارے، اور بھی تھے، اینڈ وٹ ور دا ریئل کازز۔ تو پھر تبین الکلام کمنٹری تھی آن دا بائبل، اسی لیے کہ بائبل ہمارے لیے ایک قابل احترام بک ہے، کیونکہ قرآن نے کہا میری جتنی بھی الہام شدہ کتابیں ہیں سب پر ایمان رکھو اور احترام کرو۔ ہم جیسس کرائسٹ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم تو بیٹے کا نام محمد عیسیٰ رکھتے ہیں اور محمد موسیٰ رکھتے ہیں، یہ ہمارا ریلیجن ہے۔ اس طرح کی باتیں کی، پھر ان کو سمجھایا کہ دس از آر ریلیجن۔ ہم تو آل امبریسنگ اور یونیورسلائزیشن کے کانسیپٹ میں رہتے ہیں۔ یہ اسکریننگ میں اسی لیول تک جائیں گے، اس سے بیونڈ نہیں۔ یہ نہیں کہ 2 نیشن تھیوری کی فلسفی پر بات کریں کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک آلموسٹ حکومت کی، بٹ دے could not fuse together, what are the reasons۔ یہ اسکریننگ میں نہیں پوچھنا، یہ ویسے پوچھنا ہے جس کی ہم تیاری کراتے ہیں، اصل کی۔
They could not fuse together, they could not become one nation. Why so? ये है जिसने फिर इसको सोचना जिसको आता है वो निकाल लेगा. They lived there, they ruled there for 1000 years. But these two communities could not merge with each other. Why so? Can we manage job with CSS? हाँ, ये बेटा हो सकता है. मैं बताऊं, मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी बेटी है, वो इतनी काबिल है स्टूडेंट, यकीन करें. मुझे बाद में पता चला जब मैंने उसकी राइटअप देखे, मैंने पूछा, मैं कहा बेटा आप माशाल्लाह बड़ी स्टडी करती होंगी, बड़ी क्वालिटी है आपके राइटअप में. उसने कहा सर मैं वाइफ भी हूँ और बेटी की माँ भी हूँ. मैंने कहा मैनेज कैसे करती हूँ? कहती मेरी कमिटमेंट और फोकस मुझे ले जाता है, मुझे सारे काम करवा देता है. ये चीजें हैं. तो जब आप बेटा फोकस्ड होंगे ना, आप कहेंगे जी ये टाइम जॉब को दिया है, बाकी आप घर पर आए तो आपने देखा इतना मैंने सोना है 2 घंटे में, मैं फिर ना मेरी सारी थकन उतर जाती है, खाना खाकर सो लिया, अब आप फ्रेश हो गए. आप फ्रेश हो गए, अब आप रात के 11 बजे तक लगे हुए हैं, 4-5 घंटे फोकस टाइम निकाल दिए. फिर आपने देखा कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग चीजें बड़ी दिमाग में फिट आती हैं, तो आप 1.5-2 घंटे सुबह लगा दिए. ऐसे आप जब फोकस लगाएंगे, लेकिन आप छोड़ना नहीं है इसका, तो आप कर लेंगे. कई ऐसे लोगों से बेहतर हो जाएंगे कि जो जॉब भी नहीं कर रहे, वो उतना गेन नहीं कर रहे जितना आप कर रहे हैं जॉब में होने के बावजूद. बल्कि जॉब के दौरान भी कोई टाइम मिल गया, कईयों को होता है कि मैं यार वो घंटा, कई लोग ज़ाया कर देते हैं जॉब में, तो मैं ज़ाया करने की बजाय वो अपने मोबाइल से या कोई चीज़ स्टडी कर ली. आप सीट पर बैठे हुए हैं, आप रिलैक्स हैं, टाइम मिल गया, आपको घंटा या आधा घंटा मिल गया, आप आधे घंटे में यू कैन पास थ्रू एन आर्टिकल. फिर ये है कि जब आपने एग्ज़ाम देना है, फिर लोग छुट्टियों का भी इंतज़ाम कर लेते हैं कि सर मैंने हेल्प आउट कर दी थी ऑर्गेनाइजेशन कि मैंने एग्ज़ाम देना है, मुझे 2 माह छुट्टी दे दें, या मैंने कभी छुट्टी नहीं ली, आप दे दें. तो देयर आर सो मेनी वेज जी. देखें ये कंस्ट्रेंट्स हैं, यू हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स. आई मीन द टाइम, एनर्जी एंड योर स्टेमिना. दुनिया में जंग यही है, मैं आखिरी बात करने लगा हूं, कि आपने कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करनी है. देखें फाइनेंशियली यू आर कंस्ट्रेंट कि इतने कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा कोई वैल्यू की चीज कैसे हासिल करें. फिर आपकी टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं. टाइम इलास्टिक नहीं है, वी कांट स्ट्रेच इट. इसको लंबा नहीं कर सकते, 24 घंटों से बड़ा दिन कर सकते हैं. इसी टाइम में आपने मैक्सिमम गेन करना है. दिस इज द वे, दिस इज द वे. हाँ, मेरे पास आना हो इधर बैरिया टाउन लाहौर में, तो जनाब कितना वक्त लगेगा, कितना एनर्जी लगेगी, कितना कुछ आपका लगेगा. और बातें तो यही होनी है कि जो अभी आप कर सकते हैं, या अगर ना कर पाए तो आप मुझे लिखकर भेज दें. दूसरी बात ये है कि ये रिकॉर्डिंग है, जैसे रिकॉर्डिंग मैं दे देता हूँ, मैं वाहिद हूँ पाकिस्तान में, मुझे मुझे फ़ख्र है इस बात का, क्योंकि मुझे कॉम्प्लेक्सेस नहीं है कि मैं अपने तमाम लेक्चर की रिकॉर्डिंग बच्चों को देता हूँ, डाउनलोड करके रख लें. इसलिए कि आप हेल्प आउट करें स्टूडेंट्स को कि आप मेरी बात समझ नहीं आई, या उसमें कोई पॉइंट लिखना चाहता है, या उस वक़्त उसका नेट काम नहीं कर रहा था, या वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, या उसके गेस्ट आ गए, कोई इमरजेंसी में चला गया, लेकिन वो क्लास में मौजूद हो, तभी होगा कि जब आप उसको रिकॉर्डिंग दे दें. अगर इंस्टीट्यूशन ये काम नहीं कर रहे, तो मैं नहीं समझता कि इंस्टीट्यूशन सही तालीम कर रहे हैं और तरबियत कर रहे हैं. हर इंस्टीट्यूशन को अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके स्टूडेंट के पास देना चाहिए. ये चीज मैंने कहां से सीखी? मेरी ट्रेनिंग हुई है बेटा अब्रॉड. हमारे एक असूल बताते थे ट्रेनिंग टेक्निक्स में कि व्हेन टीचर लीव्स द क्लासरूम, ही और शी मस्ट डिलीवर समथिंग ऑन परमानेंट ग्राउंड्स टू द टॉट. पीछे वो ना कुछ देकर जाए उनको कि जब वो मौजूद ना हो, टीचर या मुयस्सर ना हो, या कभी भी ना दोबारा मिले, तो उसकी बताई हुई चीज उनके पास हो. ये मुझे वहां से पॉइंट मिला. मैं एशिया पैसिफिक कॉलेज में ट्रेनिंग टेक्निक्स में मैंने स्पेशलाइजेशन की है. ये सारे स्टूडेंटों को आज जवाब मिल गया कि ये बंदा रिकॉर्डिंग क्यों देता है. तो मैंने कहा कि मैं ना भी होऊंगा, दोबारा क्लास भी नहीं उसको मैं ले सकता उसकी, या वो मेरे साथ नहीं अटैच हो सकता, तो उसके पास डाउनलोडेड है. मैंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर एनालिसिस किया हुआ है.
یا میں کہتا ہوں کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کیوں پرفارم نہیں کر رہی، تو وہ دیکھنا چاہتا ہے، یا دنیا میں ڈیموکریسی کا تعلق لٹریسی سے کیا ہے، یا کسی ملک کی اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا لٹریسی سے کیا تعلق ہے، یا دنیا میں کرپشنز کو ختم کرنے میں لٹریسی کا رول ادا کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں فلسافیکل اگر میری ڈسکس ہو گئی ہیں، آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے، تو آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں گی چیزیں۔ تو تھینک یو ویری مچ جی فار لسننگ، آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ، آپ نے عزت افزائی کی، چونکہ بہت اچھے مقصد پر آپ ہیں، دنیا میں علم حاصل کرنا عبادت ہے، تو آپ کا یہ عمل عبادت ہے اس لحاظ سے کہ یو آر ان دا پرسوٹ آف نالج رائٹ ناؤ۔ اللہ نے کہا قرآن میں دعا ہے ربی زدنی علما، تو آپ نے اس دعا کی عملی شکل میں آ جائے ہیں، اس لیے آپ عبادت میں۔ تو جی تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ، گاڈ بلیس۔